سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو حلال سمجھو، اور نہ اس جانور کو جو کعبہ کی نیاز ہو، اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو، اور نہ ہی حرمت والے گھر کی طرف آنے والے لوگوں کو جو ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی۔ سورہ مائدہ کی اس دوسری آیت کا کہ شان نزول میں مفسرین نے مختلف واقعات ذکر فرمائے ہیں، چونکہ یہ سورہ مائدہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، جب کہ ہجرت ہو چکی ہے، اول کے فتح مکہ بھی ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع آخری جو حج آپ نے فرمایا ہے، اس کے کچھ پہلے، کچھ اس کے دوران اور کچھ بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی لیے صورت کی اہمیت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ منقول ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ سورہ مائدہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، اس لیے اس کے اندر جو حلت اور حرمت کے احکامات بیان ہوئے وہ منسوخ نہیں ہیں، وہ محکم ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے اندر نسخ کا احتمال اب نہیں ہے۔ تو یہاں جو حکم بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے شعار کو حلال نہ جانو۔ اس کے لیے کچھ واقعات اس کے پیچھے تھے۔ ایک تو واقعہ بڑا مشہور جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال یہ صحابہ سے فرمایا کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں، خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کو بہت تڑپ تھی، بیت اللہ کو دیکھے برس گزر گئے تھے، تو اس لیے وہ شوق میں سب نے تیاری کی، جانور اپنے ساتھ لے لیے، ہدی کے جانور جو تھے، ہدی کہتے ہیں اس کو، یعنی قربانی، جو حاجی اپنے ساتھ قربانی کی نیت سے جانور اپنے علاقے سے لے چلتا ہے اسے کہتے ہیں ہدی۔ تو اس کی پھر حرمت ہوتی ہے، کچھ ائمہ کے نزدیک پھر اس کو زخم لگا کر اس کا خون بھی اس کے جسم پر مل دیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، یہ بیت اللہ کے طرف جا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ مشرکین کے ہاں، مشرکین مکہ اور اس زمانے کے جو عرب کے لوگ تھے، ڈاکو وغیرہ، ان کو بھی اس چیز کا خیال ہوتا تھا۔ ایک تو اشہر حرم، جو حرمت کے مہینے تھے ان کا خیال ہوتا تھا، پھر حرم کا جو علاقہ ہے اس کا خیال ہوتا تھا، پھر یہ جو حج کے لیے حاجی حضرات جانور اپنے ساتھ لے چلتے تھے ہدی، اس کی بھی حرمت اور احترام کا خیال ہوتا تھا۔ تو یہ عمرۃ القضاء کا واقعہ ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں جانے دیا، اور پھر معاہدہ ہوا کہ اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے ہلکے پھلکے ہتھیاروں کے ساتھ، اور 3 دن تک عمرہ کریں گے، قیام کریں گے، اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ تو صحابہ کے لیے بڑا گراں گزرا یہ معاملہ، اور بھی معاہدات ہوئے، اس میں شقیں طے ہوئیں۔ بظاہر یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ ایک دب کر
اپنی نیچے ہو کر صلح کی گئی تھی، صلح حدیبیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو خیر وہ اس سے اگلے سال آپ نے عمرہ کیا، پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مکہ کو بھی اسی سال فتح کروا دیا 8 ہجری میں۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا کہ ایک مشرک آیا مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے جو شیطان کی زبان میں بات کرے گا۔ وہ آیا، آ کر اس نے بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن اندر سے نہیں ہوا تھا۔ جب واپس پلٹا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نفاق لے کر آیا تھا اور ایسے کا ویسے ہی واپس جا رہا ہے۔ اس نے مدینہ منورہ سے گزرتے ہوئے واپسی پر جو چراگاہیں تھیں وہاں سے اہل مدینہ کے کچھ اونٹ وغیرہ یا جانور چر رہے تھے، ان کو بھی ساتھ ہی ہانک لیا، وہ ایک لوٹ مار لی۔ پیچھے سے لوگوں کو پتہ چلا، پیچھا کیا، لیکن اس کو وہ آگے بہت جا چکا تھا۔ تو یہ بندہ اس موقع پر جب فتح مکہ اور حجۃ الوداع کا موقع ہوا تو اس موقع پر وہی جانور لے کر ہدی کے جانور بنا کر لا رہا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہو گیا۔ تو اس موقع پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو جانور ہمارے ہیں اور یہ تو بدماش آدمی ہے جو ان کو لا رہا ہے، تو اس لیے ہم اس سے چھینیں گے جانوروں کو اور اس کو ماریں گے، تو جانور اسے اپنے لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، تو ابھی کچھ قبائل جو عرب کے تھے وہ ابھی پرانے طور طریقے پر چل رہے تھے، ابھی وہ پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ پھر اسی پرانے طریقے سے اپنا حج کے لیے آ رہے تھے۔ ان کے حج کی جو ممانعت یا ان کے طور طریقوں کی ممانعت تھی وہ پھر کچھ عرصہ کے بعد ہوئی جب سورہ براءہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر بھی کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم ان کو بیت اللہ میں آنے سے روک دیں، ان کو چونکہ مشرک ہیں تو اب ہمارا بیت اللہ کا قبضہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو اب ہم ان کو روک دیں۔ تو ان کو روکنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ ابھی ان کو روکنے کا وقت نہیں آیا، اس وقت ان کو چلنے دو۔ تو یہ 3 قسم کے واقعات تھے جو اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے ذکر کیے، اور تینوں میں جو حکم ہے وہ یکساں ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کے شعار کو حلال نہ سمجھو۔ شعار کیا ہوتا ہے؟ شعار دین کی بنیادی موٹی موٹی ایسی باتیں ہیں جو کسی بھی دین کی پہچان ہوتی ہیں، کسی مذہب کی علامت ہوتی ہیں۔ وہ یعنی وہ جس کے جو کر رہا ہو، جس کے اوپر وہ علامت ہو، تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں مذہب کا آدمی ہے۔ جیسے صلیب ہے، یہ اگر کسی نے لٹکا رکھی ہو گلے میں یا کہیں اپنی کسی چیز پر اس کا نشان بنا رکھا ہو تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ عیسائی ہے، کیونکہ صلیب ان کا ایک مذہبی شعار ہے، مذہب کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کی اپنی علامات ہیں اور یہودیوں کی اپنی علامات ہیں، سکھوں کی اپنی علامات ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ علامات جو ہیں وہ مسلمانوں کی بھی ہیں، جس میں نماز بھی ہے اور قرآن پاک شعار ہے، حج شعار ہے، اور حج اس کے ساتھ متعلقہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی شعار ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر ہدی لے کر جا رہا ہے خاص طریقے سے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ جو کچھ علامتیں ہوتی ہیں مذہب کی، یہ ان کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ فرمایا ان کو حلال نہ جانو۔ حلال نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح صحیح بجا لاؤ، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی نہ کرو، کوتاہی نہ برتو، ان کو ہلکا نہ سمجھو، ہلکا نہ جانو، بلکہ ان کا اہتمام کرو۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اضافہ نہ کرو، یعنی جتنا دین کی جو چیز جس قدر ہے اسی قدر اس کو رکھو۔ یہ ہوگا اس کا اہتمام کرنا اور اس کی حرمت کا خیال رکھنا۔ اور اگر ہم نے کر دی کمی یا اضافہ کر دیا یا اس کے اہمیت کم کر دی تو یہ مطلب ہوگا کہ اب شعار جو دین ہے، شعار اسلام ہے، ان کو حلال جان لیا گیا، یعنی ان کا اہمیت دل سے ختم ہو گئی۔ تو پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو
اللہ کے شعار کو حلال نہ جانو. یعنی وہ جو دونوں تینوں واقعات ہیں ان کے اندر یہ پیغام تھا مسلمانوں کے لیے کہ بیت اللہ کی حرمت بہت زیادہ ہے، حج کی حرمت بہت زیادہ ہے. چاہے وہ جو صاحب منافق صاحب تھے وہ اگرچہ جانور تمہارے لے آئے ہیں لیکن اب تم انہیں چھوڑ دو، کیونکہ بیت اللہ کے نام پر جا رہے ہیں اور حج کی یہ ہدی ہے، اس لیے اب اس کو چھیڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اگلی چیز جو ہے وہ ہے للشہر الحرام، حرمت کے مہینے. عربوں کے ہاں جنگ و جدال ایک معمول کی بات ہوتی تھی، قبائلی زندگی تھی، ان کی شجاعت اور بہادری جو تھی بہت زیادہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا جو زور آزمائی تھی یا اس کا جو مصرف تھا وہ آپس کی لڑائیاں تھیں ان کی قبیلوں کی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپس میں ان کی لڑائی چلتی تھی، لیکن 4 مہینے ایسے ہوتے تھے کہ ان مہینوں میں وہ لڑائیاں بند کر دیا کرتے تھے، جس میں سے ایک ذوالقعدہ ہے جو یہ ابھی مہینہ چل رہا ہوتا ہے، ایک اس کے بعد اگلا ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے، قربانی آتی ہے، اور اس کے بعد اگلا مہینہ محرم. یہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. ایک چوتھا مہینہ جو تھا وہ جدا تھا ان سے، وہ رجب تھا. شعبان یعنی رمضان سے ایک مہینہ چھوڑ کر اس سے پچھلا مہینہ رجب کا مہینہ وہ بھی حرمت کا مہینہ شمار ہوتا تھا. تو ان 4 مہینوں میں یہ لوگ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن پھر اور بیچ میں انہوں نے بدعات ایجاد کر رکھی تھی. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بعض دفعہ وہ ان مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے، مہینوں کی جگہ جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا کرتے تھے. جب وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ نہیں ابھی جنگ بندی کرنا، لڑائی کرنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ کیلنڈر میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے. اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ فرمایا ایو یومکم ھذا، آج کیا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے. تو فرمایا کہ آج جو ہے وہی بالکل وہ کیلنڈر کی جو تبدیلی تھی مشرکی ان کی عرب کی، وہ چلتے 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 اپنے طریقے سے دوبارہ ریسیٹ ہو گیا. گویا کہ فتح مکہ کے دن جو یہ مہینوں کا ہجری کیلنڈر تھا وہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے اب اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. قرآن پاک میں بھی اس کا حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پختہ فرما دیا. تو ان 4 مہینوں کی حرمت تھی اور آج بھی ہے. اور اس کے بعد اب تو صرف اتنا اس لحاظ سے ہے کہ اس میں جو ہے اعمال کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، خاص فضیلت ہوتی ہے. وللہدیہ، اور دوسرا پھر آگے جس چیز کی فرمایا کہ اس کو حلال نہ جانو وہ ہے ہدی. ہدی کا تذکرہ آ چکا. ہدی خود شعار میں بھی داخل ہے اور اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا تاکہ اس کا اہتمام زیادہ ہو جائے. وللقلائد، اسی طریقے سے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے. پٹے سے مراد یہ ہوتا تھا کہ ان کی علامت ہوتی تھی کہ یہ حج کا جانور ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا ان لوگوں کو بھی نہ روکو. اس میں وہی جو 3 واقعات ہیں وہ اس میں ذکر ہو گئے کہ جو بیت اللہ کے حج کے ارادے سے آئے ہیں، اگرچہ ان کا ذہن کچھ بھی ہے، ابھی فی الحال تک ان کا ذہن کچھ بھی ہے، کیونکہ ابھی سورہ براءت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں آپ نے مکہ مکرمہ کی تطہیر فرمائی، بت وہاں سے سارے ختم کروا دیے، اور عرب کے اندر بھی فرمایا کہ اب لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، کہ قیامت تک کے لیے عرب میں 2 دین نہیں آئیں گے. جزیرۃ العرب میں 2 دین اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہاں اسلام ہی رہے گا، یہاں جس نے رہنا ہے وہ مسلمان ہو کرے، ورنہ یہاں سے نکل جائے. اما الاسلام و اما السیف. دنیا کے جتنے باقی کافر تھے ان کے لیے اسلام نے 3 آپشن دیے. ایک یہ ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا پھر جزیہ دے کر رہو، یا پھر قتال ہے. لیکن عرب کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر تیسرا آپشن نہیں تھا. یعنی وہاں کوئی غیر مسلم باشندہ بن کر نہیں رہ سکتا، وہاں مسلمان ہی رہ سکتا ہے. اس لیے عربوں کے لیے تیسرا آپشن نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اما الاسلام و اما السیف، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر قتال ہے، یا پھر وہاں سے کوئی نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ وہاں کا رہ کر کوئی کافر نہیں رہ سکتا. تو اس لیے وہ حکم پھر رفتہ رفتہ جو ہے یہ اپنی نہج پر آتے چلے گئے. لیکن اس وقت تک چونکہ یہ حکم نہیں آئے تھے اس لیے ان مشرکین کو حج سے روکا نہیں گیا. اور یہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا ولا امین البیت الحرام، اور ان لوگوں کو بھی نہ روکو، ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو کہ بیت اللہ کا حج کرنے آ رہے ہیں. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ اللہ کے فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی میں آ رہے ہیں. تو یہ قرآن پاک کی آیات چونکہ عام ہیں، یہ قاعدہ ہے تفسیر کا کہ اگرچہ حکم بعض دفعہ کسی خاص پس منظر میں آتا ہے لیکن قرآن پاک کے الفاظ عام ہوتے ہیں تو وہ قیامت تک کے لیے رہتا ہے.
تو گویا کہ اس آیت کا یہ جو مفہوم ہے یہ آج بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ حج پر جانے والوں کے ساتھ جو ہے رویہ احترام کا اور عزت کا ہونا چاہیے. بلکہ آج بھی جو ہے جب سے مسلمان حکومتیں ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اور بلکہ اپنا اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ حجاج کی یعنی جو بیت اللہ کے حاجی ہیں جانے والے مہمان ہیں ان کو خاص اعزاز دیا جاتا ہے, ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. وہ یہی اس کے پیچھے وجہ ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. ضیوف الرحمن کہتے ہیں ان کو, یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں حاجی حضرات. تو اس لیے ان کے ساتھ رویہ قوانین میں بھی, امیگریشن اور ان چیزوں میں بھی ذرا نرم رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی بے اکرامی نہ ہو. باقی جو ویسے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ رویہ اور ہوتا ہے, لیکن یہ رویہ ان کے ساتھ نرم رکھا جاتا ہے. یہ اسی کا تقاضا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.